عزت بچا نے جنات کی مسجد میں پناہ لی تو جنات کے مولوی نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر مجھے بتائیں اماں، کس کی اجازت سے آپ نے اس کو کالج پڑھنے کی اجازت دی ہے؟ مختار بھائی آج پھر میرے کالج جانے پر اماں کو باتیں سنا رہے تھے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی غسیلی آوازیں سن رہی تھی۔ اماں انہیں سمجھانے پر تلی ہوئی تھی۔ مختار غصہ نہ کر، تمہارے ابا کی اجازت پر ہی وہ کالج پڑھنے جا رہی ہے۔ وہ پھر غصے سے چیخنے لگے۔ 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں نا اس نے، آگے مجھے پسند نہیں ہے اس کا کالج میں جا کر پڑھنا، آپ اس کو گھر پر بٹھا لیں۔ میں ان کے غصے سے خائف دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں جیسے ہی اماں کے سامنے آئی، وہ بھی مجھے باتیں سنانے لگی۔ دیکھ لیا کیسے تیری وجہ سے تیرا بھائی ذلیل کر کے گیا ہے مجھے۔ گھر پر بیٹھ، تجھ سے ہانڈی روٹی تو ہوتی نہیں، کالج جا کے کون سی ماسٹرنی بن جائے گی تو؟ ان کی باتیں سن کر بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا تھا اگر میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا؟ لیکن مختار بھائی تو میرے آگے پڑھنے پر بری طرح سے بھڑک رہے تھے، جیسے میں نے کسی کالج کے بجائے کسی ڈانس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا ہو۔ لیکن مختار بھائی کا غصہ کرنا بھی جائز تھا، کیونکہ جس خاندان سے میرا تعلق تھا وہ خاندان اپنی فرسودہ روایات اور رسومات میں جکڑا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں لڑکیوں کا پڑھنا گناہ کبیرہ بلکہ صغیرہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان کا تعلق ایسے قبیلے سے تھا جو لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی چاہتے کہ لڑکی کی شادی جلد سے جلد کر دی جائے، اور شادی تو خاندان سے باہر کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اگر خاندان میں کوئی لڑکا جوڑ کا نہیں ہوتا تو خاندان کے ایک لڑکے سے دو دو لڑکیوں کی بھی شادی کر دی جاتی تھی، تو کبھی کبھی کسی کو بے جوڑ رشتے میں باندھ دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو انسان نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے خاندان کی اس روایت سے سخت نفرت تھی۔ جب بچپن میں لڑکیوں کو ان بے جوڑ رشتوں پر روتے ہوئے دیکھتی تو مجھے ان پر بڑا ترس آتا تھا۔ اگر خاندان کی کوئی بیٹی شوہر سے پٹ کر گھر آ جاتی تو اسے سمجھا کر واپس وہیں بھیج دیا جاتا، بھلے ہی بعد میں اس سے جو بھی سلوک ہوتا۔ لیکن خاندان کے لوگ اسے سمجھاتے کہ تمہارا جنازہ اپنے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے گا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، میرے دل میں اپنے خاندان کے لیے بغاوت کا ایک سمندر پیدا ہوتا گیا۔ ان بے جوڑ ہونے والے رشتوں سے مجھے سخت نفرت تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی زندگی کسی بھی قربانی کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی، اس لیے اپنے ابا سائیں سے ضد کر کے میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ حالانکہ میرے خاندان کی میں واحد لڑکی تھی جو میٹرک کے بعد آگے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میرے تینوں بھائی اس بات پر بولتے رہتے کہ تم لڑکی ذات کو اتنا سر پر کیوں چڑھایا ہوا ہے، لیکن میں خوش نصیب تھی کہ میرے 3 بھائی اور میں اپنے گھر میں اکلوتی بہن تھی۔ کچھ ابا سائیں بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میری ضد کے آگے وہ اکثر ہار جاتے تھے۔ میرے مختار بھائی نے تو اس بات کو جیسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ میں کالج میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اماں اور ابا سائیں کے سامنے ان کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکتے۔ کالج میں داخلہ لینے کے بعد تو جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ خاندان کی ساری لڑکیاں مجھ پر رشک کرتی تھیں کہ نیلم، تم کتنی خوش نصیب ہو جو تم آگے پڑھ رہی ہو۔ ایک ہمارے گھر والے ہیں جو بس یہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی۔ میں ان کے سامنے اتراتی اور کہتی، دیکھ لو بیٹا، سب کی قسمت نیلم جیسی نہیں ہوتی۔ کالج کی زندگی اتنی رنگین ہوتی ہے، یہ مجھے کالج جانے کے بعد پتہ چلا۔ نت نئے فیشن، بالوں کی اونچی ٹیل پونی بنائے، کوئی سن گلاسز لگائے آتی تو کسی کے لمبے نبے ناخنوں پر عجیب و غریب ڈیزائن کی نیل پالش لگی ہوتی۔ کالج کی لڑکیوں کو شروع کے 2-4 دن تک تو میں حیرانی سے دیکھتی رہتی، پھر جیسے جیسے مجھے عادت ہوگی۔ کچھ بھی تھا، عجیب و غریب فیشن تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کالج میں داخلہ لیتے وقت اماں نے مجھے سمجھا دیا تھا، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اپنی روایت سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لینا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ اپنے ابا سائیں اور اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا۔ میں اپنے ابا سائیں کا مان کبھی نہیں توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ ابا سائیں کہتے کہ میری بیٹی نیلم تو میرا غرور ہے۔ کالج جاتے ہوئے مجھے پورے 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کالج کی کسی بھی لڑکی سے میری دوستی نہیں ہوئی تھی۔ میں خود بھی احتیاط کرتی تھی دوست بنانے میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے، اور کالج کی زیادہ تر لڑکیاں تو بہت ہی آزاد خیال کی لگ رہی تھیں۔ ان کے نت نئے فیشن دیکھ کر تو میں ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ ایک دن میں اکیلی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی چیونگم چباتی
ٹیل پونی بنائے میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. مجھے غور سے دیکھ رہی تھی. میں اس کی نظروں سے تھوڑی کنفیوز ہو رہی تھی. پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور بولی, ہیلو مائی نیم از حرم شاہ. تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام نیلم ہے, میں نے اسے جواب دیا. کتنا پیارا نام ہے تمہارا, وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی. تو میں بھی اس کی بات پر مسکرا دی. وہ مزید مجھ سے باتیں کرنے لگی اور وہ مجھ سے کہنے لگی, میں تمہیں کب سے نوٹس کر رہی ہوں, تم اکثر اکیلے دکھائی دیتی ہو, کیا تم نے ابھی تک کالج میں کوئی دوست نہیں بنایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ نہیں, میں نے ابھی تک کسی سے بھی دوستی نہیں کی ہے. میرا جواب سن کر اس نے کہا, چلو ٹھیک ہے, آج سے میں تمہاری دوست, کیا تم میری دوستی قبول کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑی ہڑبڑائی سی ہوگی. پھر پتہ نہیں کیوں میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میری طرف سے دوستی کا اشارہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی, ٹھیک ہے, دوستی پکی, آج سے تم صرف میرے ساتھ ہی رہو گی, کیونکہ تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو, بہت معصوم ہو. اس نے میرے گالوں پر چٹکی لے کر کہا. حرم مجھے سینئر لگ رہی تھی کیونکہ عمر میں بھی وہ مجھ سے بڑی تھی. میں نے اس سے دوستی تو کر لی تھی, لیکن دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی خراب لڑکی نہ ہو. لیکن جو بھی تھا وہ مجھے اچھی لگی تھی. اماں بڑے بھائی مختار کے لیے خاندان کی لڑکیاں دیکھ رہی تھی. میں بہت خوش تھی. میرے بڑے بھائی کی شادی ہو رہی تھی. میں اماں کو کہتی کہ مختار بھائی کی شادی میں نے بہت ہنگامہ کرنا ہے اور بہت سارے کپڑے بھی بنوانے ہیں. اماں میری بات سن کر ہنستی اور کہتی کہ پہلے شادی تو طے ہو جانے دے. میں دل ہی دل میں سوچتی کہ مختار بھائی کی عمر 33-35 سال ہے, تو ان کے جوڑ کی کوئی لڑکی خاندان میں تو نہیں ہے. پھر اماں اور ابا سائیں آخر لڑکی کہاں سے دیکھیں گے؟ پھر وہ ہوا جو میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا, کیونکہ اماں اور ابا سائیں نے مختار بھائی کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا تھا وہ لڑکی میری ہم عمر تھی, شبانہ, جو ہماری پھپھو کی بیٹی تھی. ہماری پھپھو بھی ابا کی کزن اور ایک بیوہ خاتون تھی. شاید پھپھو کی بیوکی کا فائدہ اٹھا کر ان کی اتنی کم عمر بیٹی کا رشتہ میرے اتنے عمر کے بڑے بھائی سے کیا جا رہا تھا. میں نے بہت طوفان اٹھا رکھا تھا اور میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے مختار بھائی خود ہی شبانہ سے شادی سے انکار کر دیں. میرے اسکول کے زمانے سے میری دوست رہ چکی تھی. مختار بھائی اور شبانہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا. یہ بات میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی. پھر میں نے ہمت کر کے اماں کو کہا, اماں, آپ مختار بھائی کی شادی شبانہ سے کیوں کر رہی ہیں؟ بھلا ان کا کوئی جوڑ ہے؟ اماں میری بات سن کر مجھے گھورنے لگی. پھر کہا, تم زیادہ ہماری ماں بننے کی کوشش نہ کرو. بڑوں کی باتیں ہیں اور بڑے ہی جانتے ہیں. تو کیوں وکیل بن کر تفتیش کر رہی ہے؟ بس شادی کے لیے تیاری کرو, اپنا دماغ نہ چلا. ان کے جھڑکنے پر میں چپ ہو گئی. لیکن میں دل ہی دل میں اس شادی سے بہت ناخوش تھی اور مجھے مختار بھائی بھی بہت برے لگ رہے تھے, جن کو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کر رہے ہیں جو ان کی بالکل بھی جوڑ کی نہیں تھی. میں کالج میں بیٹھی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ حرم میرے پاس آئی اور کہنے لگی, ہائی بیوٹیفل گرل, کہاں گم ہو, پریشان لگ رہی ہو. میں اس کی بات پر مسکرائی اور کہا, نہیں, میں پریشان نہیں ہوں, بس میرے بھائی کی شادی ہے 2-3 دن بعد, تو اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. میری بات سن کر خوش ہو گئی وہ اور بولی, تمہارے بھائی کی شادی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ضرور ہمیں انوائٹ کرو گی. آخر کو میں تمہاری دوست ہوں. میں اس کی بات سن کر ہڑبڑا سی گئی. تو ابھی اسے اچھی طرح میں جانتی بھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی مجھے اس کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا اور کہہ دیا, ٹھیک ہے, میں تمہیں اپنے بھائی کی شادی میں ضرور بلاؤں گی. میرا جواب سن کر وہ خوش ہو گئی. پھر کہنے لگی, آؤ میری سویٹ ہارٹ فرینڈ, میں تمہیں سموسے کھلاتی ہوں. پھر ہم دونوں کینٹین چلے گئے. گھر پر شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں. میں نیچے صحن میں کھڑی تھی کہ اچانک ہی میرے دوسرے نمبر والا بھائی اظہر ہاتھوں میں شادی کے کارڈ لیے اندر داخل ہوا. میں نے اسے روکا اور کہا, اظہر بھائی, پلیز ایک شادی کا کارڈ مجھے بھی دے دو. وہ مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا اور اس نے کہا, تم نے کس کو بلانا ہے شادی میں؟ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا اور کہنے لگی, آپ پلیز مجھے کارڈ دے دیں. پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایک کارڈ میرے حوالے کر دیا. میں نے اس کارڈ پر پین سے حرم شاہ لکھا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا, کیونکہ مجھے اگلے دن ہی کالج جانا تھا. اس کے بعد میں نے شادی کی وجہ سے چھٹیاں کرنی تھیں, اس لیے میں نے وہ کارڈ جا کر حرم کو دے دیا. حرم کارڈ کو لے کر بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی, مجھے یقین نہیں تھا کہ تم مجھے شادی میں بلاؤ گی. دیکھنا, میں تمہارے بھائی کی شادی میں ضرور آؤں گی. میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی. پھر ہم شادی کی باتیں کرنے لگے. میری اس سے بہت اچھی دوستی ہوگی. وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی. دن یوں ہی گزرتے رہے. آج میرے مختار بھائی کی مایو تھی.
میں تیار ہو کر ڈھولکی بجا رہی تھی کہ مجھے گیٹ سے حرم آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، گلے میں دوپٹہ ڈالے بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کے یوں بات پہ بات ہنسنے پر خاندان کی عورتیں منہ بنا بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی حرکتیں دیکھ کر تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں منہ کھول کھول کر ہنسنے کی عادی نہیں تھیں، بلکہ زیادہ ہنسنے اور اترانے والی لڑکیوں کو ہمارے خاندان میں آوارہ لڑکی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اماں مجھے کہیں یہ نہ کہیں کہ تم کیسی لڑکیوں سے دوستی کر کے بیٹھی ہو۔ ہمارے ہاں شادیوں میں گھر والے لڑکوں کے علاوہ کوئی اور لڑکا بھی نہیں آتا تھا خواتین کی سائڈ میں۔ تبھی میرے دونوں چھوٹے بھائی اظہر بھائی اور مظہر بھائی مختار بھائی کو لے کر اندر آ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے حرم کی نظریں اظہر بھائی پر جمی ہوئی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ دونوں لڑکے کون ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ حرم جیسی بھی تھی، لیکن اس کے آنے سے مایوں کی تقریب میں چار چاند لگ گئے تھے۔ وہ سب لوگوں سے بہت ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اظہر بھائی بھی مختار بھائی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی نظر بھی ایک دو بار حرم پر پڑی تھی۔ انہوں نے تو سرسری سی نظر ڈالی تھی، لیکن حرم کی نظر بار بار ان کا طواف کر رہی تھی۔ میری تینوں بھائی میری طرح بہت خوبصورت تھے۔ حرم میرے بھائی میں دلچسپی لے رہی تھی اور یہی بات سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ کچھ ایسا نہ کر دے جس سے میری بدنامی ہو۔ اگلے دن میرے بھائی کی بارات تھی۔ شبانہ کو رخصت ہو کر ہمارے گھر آنا تھا۔ حرم نے بارات میں بھی شرکت کی۔ وہ کل کی طرح آج بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اظہر بھائی اس کو بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی جیسے اظہر بھائی کی دیوانی ہو کر اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور کسی بھی طرح چاہ رہی تھی کہ وہ اظہر بھائی کی نظروں میں آ جائے۔ جب ہم بارات لے کر جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی اس کار میں، اور بھائی سے بار بار فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اظہر بھائی بھی اس سے مذاق کر رہے تھے، لیکن مجھے اس کی حرکت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی اتنی آزاد خیال ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ شبانہ رخصتی کے ٹائم پر بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کے دکھ کو میں محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا شاید اس کی زبردستی شادی کی جا رہی ہے۔ اب شبانہ بھی ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد میں نے بھی کالج جانا شروع کر دیا۔ میں نے شادی میں حرم کی حرکتیں دیکھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے دوستی ختم کر دوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی مجھ سے چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی اس سے دوستی نہ توڑ سکی۔ ایک دن ہم دونوں ایسی باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے کہنے لگی، نیلم تم میرا ایک کام کرو گی؟ میں نے کہا کیا؟ بولو۔ مجھے تمہارا بھائی اظہر بہت اچھا لگتا ہے، کیا تم اس کا نمبر مجھے دے سکتی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا دیکھو، ہمارے خاندان میں باہر شادیاں نہیں کرتے۔ وہ مجھے کہنے لگی مجھے تمہارا بھائی اظہر بہت پسند ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور ساتھ ٹینشن بھی۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے مجھے نمبر نہ دیا تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، تمہاری اماں سے تمہارے بھائی کا نمبر لے لوں گی۔ وہ مجھے دھمکانے لگی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ سوچا اگر یہ سچ مچ ہمارے گھر آ گئی اور ابا سائی نے سن لیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ اب مجھے زہر لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اظہر بھائی کا نمبر دے دیا اور سختی سے تاکید کی کہ تم نے ان سے میرا نام نہیں لینا، ورنہ مجھے جان سے مار دیں گے وہ۔ نمبر لے کر وہ خوش ہو گئی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ بہت مکار اور چلاک لڑکی ہے، میں نے اس سے دوستی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ اب میں اس سے دوستی ختم کرنا چاہتی تھی۔ یہ جہاں بھی مجھے نظر آتی میں راستہ بدل لیتی یا چھپ جاتی۔ ایک دن میں اظہر بھائی کو چائے دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے ان کے منہ سے میں نے نام سنا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ حرم سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کو خاموشی سے چائے دینے کے بعد باہر آ گئی اور سوچنے لگی آخر یہ سلسلہ کب سے چل پڑا ہے۔ مرد تو ویسے بھی عورت کی ایک نظر کے بھوکے ہوتے ہیں۔ دونوں فون پر ایک دوسرے سے رابطے بڑھا رہے تھے۔ جب تک میں نے انٹر کیا دونوں پیار کے اس سفر میں کافی آگے نکل چکے تھے۔ ابا سائیں سوچ رہے تھے کہ اظہر بھائی کی بھی شادی کر دی جائے، لیکن مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ اظہر بھائی حرم سے چکر بھی چلا رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اماں کو یہ نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، بلکہ جو لڑکیاں اماں اور ابا سائیں پسند کر رہے تھے وہ اسی پر خوش تھے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی جب یہ بات حرم کو پتہ چلے گی تو وہ کیا کرے گی۔
میں ایک دن کالج میں بیٹھی تھی کہ حرم میرے پاس آئی اور کہا تمہارا بھائی مجھ سے اتنے دن سے رابطہ نہیں کر رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ جا کر اسے بول دینا، حرم اسے کبھی نہیں چھوڑے گی، اگر اس نے کسی اور سے شادی کی تو میں اس کا بہت برا حال کروں گی۔ اب میں اظہر بھائی کو کیا کہتی؟ اگر کچھ کہتی تو وہ مجھے کہتے تم نے ایسی لڑکی سے دوستی کی ہے، وہ تو میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب گھر میں اظہر بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، میں خوف کا شکار تھی، کیونکہ اگر حرم نے کچھ الٹا سیدھا کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اظہر بھائی کی شادی خاندان میں ہی کسی لڑکی سے ہو رہی تھی۔ اب اماں چاہ رہی تھی کہ میں بھی کالج چھوڑ دوں۔ پھر میں نے اماں سے کہا میں اس سال کے پیپر دے کر خود ہی چھوڑ دوں گی۔ میں نے بھی دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ حرم میرے پاس آئی اور کہنے لگی بھائی کی شادی مبارک ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا تو وہ بولی کوئی بات نہیں، اگر تمہارے بھائی نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں تم سے اب بھی دوستی نہیں توڑوں گی۔ چلو آج ہم کہیں باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں کیونکہ میرا موڈ اچھا ہے۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور میں کہنے لگی نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور یوں زندگی میں پہلی بار میں اس کے ساتھ کالج سے آدھی چھٹی لے کر آ گئی۔ پھر اس نے باہر آ کر ایک کار کی جانب اشارہ کیا اور بولی وہ دیکھو کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھبراہٹ کا شکار تھی، وہ پتہ نہیں مجھے کس کے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میں نے اسے صاف منع کیا مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن وہ بڑے پیار اور میٹھے انداز میں بولی اوہو تم تو ایسے ہی گھبرا جاتی ہو، چلو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا کزن ہے، بس ہم آدھے گھنٹے میں آئس کریم کھا کر واپس آ جائیں گے، پھر میں تمہیں گھر پر چھوڑ دوں گی۔ پھر میرا ہاتھ کھینچ کر اپنے کزن کی گاڑی میں بٹھا دیا مجھے۔ کار میں موجود اس کا کزن گاڑی کے شیشے سے بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی آنکھوں سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ دونوں مجھے کسی فلیٹ میں لے گئے، وہ جگہ خاصی سنسان تھی، میں نے اس سے پہلے یہ جگہ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں تو گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ میں نے حرم کی طرف دیکھا اور کہا تم تو مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے جا رہی تھی، تو تم مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں چلتے ہیں، ابھی بس میں نے اپنے ذرا کپڑے چینج کرنے ہیں۔ یوں وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، دونوں باہر تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ تبھی میں اٹھ کر ان لوگوں کے پاس آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ دونوں انجیکشن بھر رہے تھے۔ حرم لڑکے سے کہہ رہی تھی کہ یہ انجیکشن تم نے اسے لگانا ہے، جب وہ بے ہوش ہو جائے تو اس کی برہنہ ویڈیو بناؤ گے تم۔ وہ لڑکا بڑی عیاری سے ہنس رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گو وہ بہانے سے مجھے یہاں لے کر آئی تھی، شاید میرے بھائی کی بے وفائی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی تھی۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ پھر میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو یہاں سے باہر جانے والا راستہ زیادہ دور نہیں تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مجھے اپنی جان اور عزت دونوں ہی ان ذلیل انسانوں سے بچانی تھی۔ پھر میں نے ان سے نظریں بچا کر دھیرے دھیرے سے باہر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دونوں کوئی مشروب تیار کر رہے تھے، دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جیسی ہی کنڈی کھولی تو شاید ان کو میری آواز آ گئی، تبھی حرم چیخنے لگی ساحر اسے پکڑو وہ بھاگ رہی ہے۔ میں گیٹ کھولتے ہی اتنی تیزی سے بھاگی جیسے میرے پاؤں کو ہوا لگ گئی ہو۔ میں نے ارد گرد نہ دیکھا، بس بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے اس کا کزن اور وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں ان سے کافی دور نکل آئی تھی۔ سارا جنگل بیو بان نظر آ رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میرا بیگ، پانی کی بوتل وغیرہ سب اسی فلیٹ میں رہ گئے تھے۔ مجھے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی تھی اور میں اپنی عزت بچانے کی خاطر مسجد میں چلی گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ مسجد میں ٹھنڈے پانی کا ایک کولر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لگاتار 2-3 گلاس پانی پی لیے اور مسجد کے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا، اگر میں یہاں سے گھر واپس گئی تو میری حالت دیکھ شاید ابا سائیں اور مختار بھائی مجھے جان سے مار دیں۔ میں تصور میں ان لوگوں کو اپنے اوپر چھریوں سے وار کرتے ہوئے دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس حالت میں بے ہوش ہو جاتی، مجھے سامنے سے ایک آدمی چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ اس آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کون ہو تم؟ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، چہرہ نور سے پر نور تھا۔ مجھے گمسم دیکھ کر وہ بولا بیٹا گھبراؤ مت، میں اس مسجد کا امام ہوں۔ میں نے کہا امام صاحب، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اس مسجد میں چھپ گئی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا گھبراؤ مت، یہ اللہ کی مسجد ہے اور یہاں تمہارا کوئی بال بھی پینکا نہیں کر سکتا۔
اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ میں بہت پریشان اور مجبور تھی اور جانتی تھی کہ ایک عورت کا مسجد میں رکنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا، سو میں اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگے کہ میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے۔ جنگل بیابان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس جگہ پر ایسے مسجد اور امام صاحب کا ملنا حیرت سے کم نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے راستے کے بعد سامنے ایک بستی نظر آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ بستی کے سارے گھر ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ ہر گھر کے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا۔ سارے گھر ایک ہی لائن سے بنے ہوئے تھے، کچھ دائیں طرف تو کچھ بائیں طرف۔ امام صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ میں سر جھکا کر اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان کے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ایک موٹی سی عورت کھڑی تھی۔ امام صاحب کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، پھر اس کو میں پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی، ماتھے پر بل ڈالے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر امام صاحب سے پوچھنے لگی، یہ لڑکی کون ہے؟ ہماری جیسی تو بالکل بھی نہیں لگ رہی۔ امام صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ لڑکی اپنے حالات سے بہت پریشان ہے، لوگوں کی ستائی ہوئی ہے۔ تم اس سے سوال جواب کر کے اسے پریشان مت کرو، جاؤ اس سے کھانے پینے کا پوچھو۔ امام صاحب کی بیوی نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا اتنا لذیذ اور خوشبودار تھا کہ شاید زندگی میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھا کر میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ عشاء کا ٹائم ہونے والا تھا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو کہا، میں مسجد جا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، تم اس لڑکی کا بہت خیال رکھنا۔ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی، آج میں گھر نہ پہنچی تو پیچھے میرے ابا اماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ شاید وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور مختار بھائی تو شاید مجھے کبھی نہیں بخشیں گے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی بہت غصے کے تیز تھے۔ میں کبھی بھی گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر گھر جاتی تو وہاں صرف میرے لیے موت ہی تھی۔ ایک خراب لڑکی سے دوستی کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ یہی باتیں سوچ کر میں روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ دوسرے دن میری صبح آنکھ کھل گئی۔ امام صاحب کی بیوی یہاں وہاں کام کرتی پھر رہی تھی۔ میں ان کی بیوی کے پاس گئی، پھر ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کام کروانے میں مدد کر دیتی ہوں۔ اس نے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی، اگر امام صاحب نے تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹیں گے، اس لیے بس تم آرام کرو۔ اس کی آواز میں طنز تھا جسے میں نے محسوس کیا تھا، اور میں شرمندہ ہو کر کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے امام صاحب کی بیوی میرے یہاں آنے سے بہت ناخوش ہے۔ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھا کر چلی آئی۔ شاید امام صاحب نے انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ میرا بہت خیال رکھے۔ میں چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ جو بھی تھا، آخر اس پیٹ کی دوزخ کو بھی تو بھرنا تھا جو ہر حال میں کھانا مانگتا ہے۔ میں نے جیسے ناشتہ کیا، وہ کھانے کی ٹرے اٹھا کر چلی گئی۔ شام کو امام صاحب اور اس کی بیوی میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم یہاں پر پریشان مت ہونا، ہم تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے تم اپنے حالات سے تنگ آ کر یہاں آئی ہو، ویسے ہی ہمارے سالوں کی خواہش تمہاری صورت میں پوری ہو گئی ہے۔ میں حیرت سے ان کے منہ کو دیکھ رہی تھی، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، پوری بستی والے سالوں سے کسی انسان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی۔ سے کہا، کیا انسان کی ضرورت؟ مجھے کچھ ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، تو پھر وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر امام صاحب کہنے لگے، بیٹی تم ہمیں غلط مت سمجھنا، لیکن ہم آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہیں، اور یہ پوری بستی جن زادوں سے بھری ہوئی ہے۔